आधी रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबाए कराम को तहज्जुद पढ़नी होती थी, इसलिए कि उनका अल्लाह से ताल्लुक जुड़ना मजबूत था, जरूरी था, रिक्वायर्ड था। अराउंड मोर देन या अराउंड 70 अहादीस आती हैं, सही अहादीस। आप में से वो सब बहनें जो कि अहादीस की ग्रेडिंग जानती हैं, 70 सही अहादीस आती हैं जिनको मुतवातिर के लेवल पर रखा जाता है, कि जिनसे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह तहज्जुद के वक्त अपने बंदों को बिल्कुल वैसे पुकारता है। दिस इज द एसेंस जो कि स्कॉलर्स शरह में लिखते हैं कि जैसे सूरत अल मुजम्मिल में मोहब्बत से अल्लाह ने या अय्युहल मुजम्मिल कह के रसूल अल्लाह को तहज्जुद का हुक्म दिया, ऐसे अल्लाह हम में से हर एक को पुकारता है, हर रात पुकारता है। और उसके पुकारने के अल्फाज अहादीस में आते हैं। रसूल अल्लाह को पुकारा या अय्युहल मुजम्मिल, ये सिर्फ आपका टाइटल था, ये हम में से किसी के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन हमें भी अल्लाह बड़ी मोहब्बत से पुकारता है इस तहज्जुद की तरफ बुलाने के लिए। जब अल्लाह पहले आसमाने दुनिया पर हर रात आता है और अल्लाह निदा लगाता है, मैं यदऊनी, मैं यसअलनी, मैं यस्तगफिरूनी, ये इन तीनों अल्फाज में वही मोहब्बत के से पुकारने का इम्पैक्ट है जो या अय्युहल मुजम्मिल में है। जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार या अय्युहल मुजम्मिल है, तो मैं यस्तगफिरूनी में मुझे अपने लिए अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं महसूस होती? सोचे कैसे हो सकता था कि अल्लाह की पुकार आती या अय्युहल मुजम्मिल और अल्लाह के रसूल खड़े होकर तहज्जुद ना पढ़ते? कैसे हो सकता था कि अल्लाह के रसूल आधी रात तहज्जुद पढ़ते और आपके सहाबाए कराम, आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हुए तहज्जुद की इबादत को अडॉप्ट ना करते? दैट वाज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो इसी तरह से इस मोहब्बत के जवाब को अपनाने के लिए, मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करने के लिए आपको और मुझे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से इन अल्फाज को ऐसे ही समझना है कि अल्लाह हर रात मुझे पुकारता है। मैं यस्तगफिरूनी, मैं यसअलनी, मैं यदऊनी, कोई पुकार रहा है, कोई सवाल कर रहा है, कोई मगफिरत तलब कर रहा है। और रमजान बेहतरीन महीना है। अगर अब तक हम नमाजों में तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, रमजान के महीने में शुरू कर दें, तहज्जुद की नीयत से शुरू करें। और रमजान के महीने में क़यामुल लैल क्योंकि ऑलरेडी हो रहा होता है, आप जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने रमजान के बाद भी शव्वाल के महीने से नेक्स्ट रमजान तक 20 रकत, 12 रकत, 8 रकत इशा के अलावा पढ़नी है, तो ये हम में से ज्यादातर के लिए बहुत मुश्किल होता है, डुएबल नहीं होता। इसलिए कि बाकी 11 महीनों में तो मुश्किल से हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे होते हैं जो हम पर फर्ज है, वही इतनी मुश्किल लग रही होती है। सारा एफर्ट हमारा उन्हीं की अदायगी पर हो रहा होता है कि अल्लाह बस ये मुझसे फर्ज अदा करवा ले। और 5 वक्त की नमाज हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक स्ट्रगल होती है। आप स्कूल जाती हैं तो भी, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं तो भी, आप हाउस वाइफ हैं तो भी, आप किसी बिजनेस इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं तो भी, आप जॉब करती हैं तो भी, ये 5 वक्त की नमाज ही बाकी 11 महीनों में हमारे लिए एक स्ट्रगल होती है। और ऐसे में जब हम इतना इंसेंटिव तहज्जुद का सुन रहे होते हैं तो ख्याल आता है कि अभी ये मुकाम मुझसे अचीव नहीं हो सकता, अभी मुझसे फराइज नहीं थामे जा रहे। इसलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है तक़र्रुब बिल फराइद व तक़र्रुब बिन नवाफिल। आप अल्लाह के करीब दोनों तरह आ सकते हैं। अल्लाह का तक़र्रुब, अल्लाह का क़ुर्ब आपको फर्ज से भी मिलता है, अल्लाह का क़ुर्ब आपको नवाफिल से भी मिलता है। बट वी नीड टू गेन नॉलेज, इसलिए मैंने नॉलेज पर बात की है। नॉलेज होती है तो इंसान आमाल को पिक करने में और प्रायोरिटाइज करने में गलती नहीं करता। आपके सामने मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर या बुफे में 60 डिशेस रखी हुई हों, आप उन 60 डिशेस में से 60 डिशेस को नहीं खाते हैं। आप कहते हैं अच्छा इनमें से कौन सी मेरी पसंद की है, प्लस जो मुझे सेहत में फायदा देगी, प्लस जो मेरा बीपी हाई नहीं करेगी, प्लस जो मेरे लिए जो है वो सेहत की खराबी का बायस नहीं बनेगी। तो आप 60 में से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम इज द केस विद द आमाल। नेकियों के आमाल का एक बैंक्वेट है हमारे सामने, नेकियों के आमाल का एक टेबल स्प्रेड है हमारे सामने। कुछ नेकियां उसमें से आपके लिए पसंदीदा होती हैं। नेकियां भी आपको मालूम होगा, नेकियों के भी फ्लेवर्स होते हैं। बाज नेकियां बहुत स्वीट होती हैं, मीठी होती हैं,
بعض नेकियां बहुत कड़वी होती हैं, इतनी कड़वी होती हैं कि उनको करना इट्स लाइक कि जैसे आप करेले खा रहे हैं, लिटरली. बट इफ दैट नेकी इज अंडर द शेड ऑफ फर्ज, अब वो कितनी भी कड़वी हो, आई हैव नो चॉइस, मुझे करनी है, मुझे उसको अडॉप्ट करना है. तो जब हम इतना ज्यादा तहज्जुद के ऊपर बयान सुनते हैं, इंसेंटिव देखते हैं, एनकरेजमेंट देखते हैं, तो ख्याल आता है कि शायद मैं तो जिंदगी में कभी भी इस तहज्जुद के पढ़ने के लेवल पर आ नहीं सकूंगी, इसलिए कि मैंने तो हार्डली फराइज थामे हुए हैं. हाँ, ये रमजान में थोड़ी बहुत मेहनत कर लेती हूँ, ये जो इबादत कर लेती हूँ. रमजान में वैसे भी हम अल्लाह की थोड़ी सी ज्यादा इताअत कर ही लेते हैं, लेकिन आप देखें, एक तरफ इंसेंटिव मिलते हैं, एक तरफ अपने टूटे फूटे अमाल नजर आते हैं, एक तरफ अपना लाइफस्टाइल नजर आता है, एक तरफ सल्फ सालेहीन के किरदार नजर आते हैं कि वो जो अपनी जिंदगी में तहज्जुद को ऑब्लिगेशन की तरह किया करते थे. उनको लगता था कि उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप सारे अपने जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं इनकी बायोग्राफीज निकाल कर पढ़ें, सहाबा कराम की बायोग्राफीज निकाल कर पढ़ें, ताबईन की बायोग्राफीज निकाल कर पढ़ें. इन लोगों ने अपने ऊपर तहज्जुद को ऑलमोस्ट ऑब्लिगेटरी पोजीशन पर रखा हुआ था, फर्ज की तरह तहज्जुद पढ़ा करते थे, इसलिए कि उनको लगता था तहज्जुद का छूटना उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कम कर देगा. एक रात भी मोस्ट ऑफ देम एक रात भी क़यामुल लैल को मिस नहीं करते थे. और जब किसी का मिस होता था, वो ऐसे रिग्रेट करता था, वो सुबह उठकर ऐसे तौबा करता था जैसे उससे कोई गुनाह हो गया है. अपना अपना ईमान का लेवल होता है ना, अपना अपना रब से ताल्लुक होता है, अपनी अपनी जो है वो इस्लाम के साथ एलिजियंस होती है, उसके मुताबिक इंसान सोचता है, उसके मुताबिक इंसान समझता है. हमारा तो ईमान बहुत कमजोर है और हम गेज कर सकते हैं कि हमारे ईमान कितने कमजोर हैं. हम तहज्जुद दूर की बात है, हमारी तो फर्ज नमाजें कजा होती रहती हैं और हमारी नाक में मक्खी नहीं बैठती. लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते और उनको कभी बॉदर नहीं करती ये बात कि बीइंग अ मुसलमान मुझ पर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. तो अब एक कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, एक तरफ सल्फ सालेहीन और उनका ईमान और उनके तहज्जुद के अंदाज, एक तरफ हम टूटे फूटे मुसलमान, गिरते पड़ते इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान, कुछ पकड़ते हैं तो कुछ छूटता है, कुछ छूटता है तो कुछ पकड़ लेते हैं. तो अब इस दोनों के दरमियान में हम क्या करें? सिंपली वही बात जो हमने कल की थी, अपनी जात को अपने से कंपेयर कीजिए, इंसेंटिव लीजिए बुजुर्गों से, उलमा से, स्कॉलर्स से, सल्फ सालेहीन से, लेकिन एक चीज की क्लैरिटी रखें जो कि बहुत जरूरी है. When this will come the matter of ibadat, then you and I should have the proper vision about ibadat. Clarity of vision हर जगह रिक्वायर्ड होता है, चाहे रिश्ते निभाने हों, चाहे आपके जॉब रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे आपके वॉलंटियर करने के सोशल एक्टिविटी के पार्ट्स हों, चाहे आपकी जिंदगी के डिसीजंस हों, क्लैरिटी ऑफ विजन हर जगह रिक्वायर्ड होता है. और यही सामने रखते हुए अब हम में से हर कोई बैलेंस करने की कोशिश करेगा. ना मैं तबा ताबईन की तरह का आधी रात कयाम कर सकती हूँ, ना मैं कंप्लीटली इस चीज को इग्नोर कर सकती हूँ. सो वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड व्हाट आई शुड अडॉप्ट, इसको समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस आती है. इससे आपको पता चल जाएगा हाउ यू विल प्रायोरिटाइज से पता चल जाएगा. और कभी कभी ये जो हम ये करते हैं ना कि बाज़ औक़ात हम पूरी मोहब्बत से तहज्जुद के लिए उठते हैं, फिर उस तहज्जुद के लिए उठने की वजह से कभी कभी फजर मिस हो जाती है. ऐसा होता है. ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना कि क्योंकि फजर मेरी मिस हो गई महीने में 4 दफा ड्यू टू तहज्जुद, अब मैं अगले महीने तहज्जुद पढ़ना छोड़ दूं. प्लीज ये नहीं करें, ये नहीं करना है. मैंने बहुत आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताई है. इतने हमने 3-4 लेक्चर तहज्जुद पर किए और हम सबको इंसेंटिव आया कि अच्छा हम अब तहज्जुद पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे मैं 2 रकअत ही पढ़ूं, चाहे मैं 4 रकअत पढ़ूं, लेकिन अब मैं जिंदगी में तहज्जुद पढ़ूंगी बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं. एक तरफ ये ख्याल आता है, शव्वाल का महीना आता है, आप तहज्जुद की रूटीन में उठती हैं, आप फजर से कुछ 2 घंटे पहले उठकर 2 रकअत पढ़ के फिर सो जाती हैं. पर जब आप सोती हैं तो महीने में आपकी 4-5 मरतबा फर्ज फजर की नमाज मिस हो जाती है.
اب وہ شوال کا مہینہ گزرنے کے بعد اگلے مہینے آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو فرض قضا کر دیا، تو اس کا بہتر مسئلہ مطلب یہ ہے کہ میں فرض پر فوکس کروں. آئی ایم ناٹ کیپیبل انف کہ میں فرض بھی پڑھوں اور میں اپنی بہترین عبادت تہجد میں بھی کروں، سو آئی بیٹر کوئٹ تہجد. نہیں، لکھ لیں کہیں پہ، نہیں. آپ نے اگر تہجد کا ارادہ کیا ہے، آپ تہجد بھی پڑھیں گی، آپ فجر وقت پر بھی ادا کریں گی. اینڈ یو ہیو دس پوٹینشیل. جب اللہ کسی انسان کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے، جب اللہ کسی انسان کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنی محبت دے دیتا ہے، دس از دا سائن کہ اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان کو قرآن سے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے. اگر وہ آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے رہا ہے then definitely you have the stamina کہ آپ 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھیں اور آپ اپنی تہجد کی عبادت بھی کریں، چاہے وہ 2 رکعت ہی کی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیرٹی دینے والی حدیث آتی ہے جس میں آیا ما تقرب الی عبدی، یہ اللہ کے رسول نے حدیث قدسی بیان کی ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جن اعمال سے میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن ایکشن سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہیں وہ اعمال ہیں مما افرضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیے. سو پرائرٹی سیٹ ہو گئی، پرائرٹی سیٹ ہو گئی. آپ نے اپنی زندگی میں جب بیبی سٹیپس لینے شروع کرنے ہیں، سو فرام وچ پوائنٹ آئی ول اسٹارٹ ود دا فرائض. اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ فرض کیا ہے. اور اگر اسی بریکٹ میں، اسی حدیث کی بریکٹ میں ہم دیکھیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں جن کو خدمت کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں تو جاؤں گی گھر سے نکل کے اپنی قرآن کلاس کے لیے، بیکاز یہ نیکی بڑی میٹھی ہے. جب میں قرآن کی کلاس میں بیٹھتی ہوں بڑا انٹلیکچوئل اسپرچوئل اسٹیمولیشن ہوتا ہے، اور میں اپنی قرآن کی کلاس کو چھوڑ نہیں سکتی، تو میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بغیر کسی کے سہارے چھوڑ کر قرآن کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں. Now this shows that priorities are off. کیوں؟ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض تھا. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بتا دی، اللہ کہتا ہے مجھے اپنے قریب بندے کے محبوب اعمال میں سے وہ بہتر لگتے ہیں جو مجھے زیادہ اپنے قریب لانے کا موقع دیتے ہیں، وہ ہیں جن کو میں نے فرض ٹھہرایا ہے. یو کین ناٹ پرائرٹائز نوافل اوور دا فرائض. ماں باپ کو میری ضرورت ہو، اس کے مقابلے میں اپنی قرآن کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤں اور میں یہ ازیوم کروں کہ یہ بھی فرض ہے. نہیں، آپ تو گھر بیٹھ کر بھی قرآن کی کلاس سن سکتی تھی، آپ گھر بیٹھ کر بھی آڈیو سن سکتی تھی، آپ ماں باپ کی خدمت بھی کر سکتی تھی، سائملٹینیسلی قرآن کا علم بھی حاصل کر سکتی تھی. سو یو کین ناٹ پرائرٹائز نوافل اوور دا فرائض. فرائض یقیناً پہلے فلفل کرنے، اور اس کا بھی لاجک موجود ہے. فرائض کیوں فلفل کرنے ہوتے ہیں؟ بیکاز قیامت میں جن چیزوں کا پہلے سوال ہوگا وہ فرائض ہوں گے. ہاں یہ بھی ایک چیز ہے. اب ہم جب عبادات کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم 5 وقت کی نماز ورسز تہجد بات کر رہے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اگر والنٹیئر ڈیڈز کی، نوافل کی سویٹنس محسوس کرنے لگ جائے، اسپیسیفکلی دس از ریلیٹڈ ٹو تہجد، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ سویٹنس اس کو فرائض پر جمنے میں اور فرائض کی اسپرٹ بحال کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کو آپ اس ایگزامپل پر بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ واقعی ایمان حاصل کرنے کے لیے قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں، آپ ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو شاید اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے چھوڑ کر تو چلی جائیں گی، پر جب آپ قرآن کے سامنے جا کر بیٹھیں گی اور قرآن آپ کے سامنے یہ بات بتائے گا کہ فرض کیا ہے، اور اگر آپ کے دل میں وہ علم اترے گا اور آپ واقعی قرآن سے ایمان لینے گئی ہوں گی، یو ول کم بیک ٹو یور ہوم بائی کیپنگ ان مائنڈ پہلے میرے ماں باپ کی خدمت، بعد میں کوئی اور کام. اسی طرح تہجد کی سویٹنس اگر آپ کو محسوس ہو جاتی ہے، اگر تہجد آپ کو قرب الہی دینے لگ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے فرائض کی کوالٹی بحال ہونے لگ جاتی ہے. اگر میں جینوینلی تہجد میں 2 رکعت بھی پڑھتی ہوں
تو مجھے اپنے فرائض کی اہمیت اور ان کو کبھی نہ چھوڑنے کی سٹرگل بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل نیریشن آتی ہے جو اسی سورت المزمل سے ریلیٹڈ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ سورت المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں نازل کیا، پہلے اس کی 19 آیات آئیں اور پھر اس کی آخری آیت آئی 20ویں۔ کہتے ہیں پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا نزول کے اندر، اور کہتی ہیں پہلے حصے میں سگنیفیکنٹ وقت رات کا قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور حضرت عائشہ کے مطابق اور باقی دیگر احادیث کے مطابق یہ جو قوم اللیل الا قلیلا آیا تھا یہ فرض تھا مسلمانوں پر، رسول اللہ پر یہ تہجد فرض کی گئی تھی، آپ کے تمام صحابہ پر اس وقت جب سورت مزمل نازل ہوئی ہے اس تہجد کو فرض کیا گیا تھا۔ 1 سال کے لیے اکارڈنگ ٹو اسکالرز قیام اللیل تہجد فرض تھی جب تک کہ آیت نمبر 20 نازل نہیں ہو گئی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ریلیکسیشن آ گئی 1 سال کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے سیرت میں دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کو معراج پر فرض کر دیا گیا، بالکل جیسے رمضان کے روزوں کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے سورت البقرہ کی آیات کے مطابق مسلمان مکہ میں ایامن معدودات چند دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ اس وقت کا فرض تھے، جیسے عرفہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، محرم کے روزے فرض تھے۔ تو یہ اس طرح سے چند روزے تھے جو فرض تھے، پھر ایک دفعہ رمضان آ گیا تو اب یہ روزے نوافل کی کیٹیگری میں چلے گئے، بالکل جیسے شروع کے 1 سال میں تہجد فرض تھی، پھر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، تہجد نوافل کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جس سال اللہ نے آدھی رات رسول اللہ اور مسلمانوں کو قیام اللیل تہجد کی عبادت کو فرض کر کے دیا ہے، وہ کہتی ہیں وہ امت کا سخت سال تھا، پرسیکویشن شروع ہو چکی تھی، مسلمانوں کے پاس پروٹیکشن موجود نہیں تھی مکہ کے اندر، مسلمانوں کے پاس اپنا ریلیجس سینٹر پراپرلی مسجد نہیں تھی جہاں وہ اوپنلی نماز پڑھ سکتے، سیکرٹلی دار الارقم میں ملا کرتے تھے اور قرآن کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حکمت رب حضرت عائشہ جو بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کو ایمانی لحاظ سے مضبوط کرنا تھا، آپ کی نماز آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو واقعی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کی نمازیں ان کے دلوں میں ایبزارب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کی نمازیں ان کی دن بھر کی روٹین کے ساتھ ان کو موو کراتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فحش اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہر قسم کی برائی اس سے بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جو سخت وقت تھا جب ہمارے پاس مساجد نہیں تھے، اوپنلی مل کر مسلمان اجتماعی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کو ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری بڑھانے کے لیے انڈیویجولی اوبلیگیشنز کے ساتھ کہا گیا کہ آپ کو قیام اللیل آدھی رات کرنا ہے، اور مسلمانوں نے پورا سال قیام اللیل آدھی آدھی رات جاگ کر کیا ہے۔ سوچیں، دن میں مشکلات سہتے تھے، ظلم سہتے تھے، تانے سہتے تھے، فزیکل پرسیکویشن سہتے تھے، اور آدھی راتوں میں کھڑے ہو کر نمازیں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اتنا صحابہ کے لیے آتا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نہیں سویل کرتے تھے کہ قیام اللیل کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جو یہ وقت تھا جس میں آدھی آدھی رات ہم قرآن کی تلاوت قیام میں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ 1 سال یہی کیفیت رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد سورت المزمل کا دوسرا حصہ نازل کیا جہاں اس تہجد کو نوافل کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا۔ لیکن جو خوبصورت بات صحابہ کی آپ کو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو اس کو ہمارے لیے اوبلیگیشن سے ہٹا دیا، مگر بہت سے میجورٹی صحابہ کے لیے 1 سال کی یہ عبادت ان کی ہیبٹ بن گئی تھی، عادت بن گئی تھی، اور اس میں بھی ان کو حکمت رب نظر آئی تھی۔ اس لیے کہ جب زندگی میں سٹرگلنگ پیریڈ میں انسان ہوتا ہے، عبادت اس کا پرسپیکٹو درست رکھتی ہے، عبادت اس کا رب سے تعلق مضبوط کرتی ہے،
سائملٹینیسلی جب انسان ظلم کے درمیان میں ہوتا ہے، تہجد کی نماز یونیک لیول آف ریلیف دیتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس ظلم ہے، یا آپ پر ظلم ہو رہا ہے، یا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ ان پلیزنٹ سچویشنز کے درمیان میں ہیں، یا آپ انگزائٹیز میں ہیں، تو یاد رکھیں تہجد جہاں آپ کو آپ کے اسٹرگلنگ پیریڈ میں اسلام پر یقین دے گی، رب سے تعلق دے گی، وہاں یہ آپ کے لیے یونیک لیول آف ریلیف بھی دے گی. صحابہ کو دیکھیں، وہ جو وقت اتنا سخت تھا، سارا دن آپ کسی کے ظلم سہیں اور آدھی رات کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کریں. دس از ناٹ دا ایزی کمبینیشن، دس از اے ٹف کمبینیشن، مگر صحابہ نے اڈاپٹ کیا. اور آپ دیکھیں جب اس کو نوافل کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا، انہوں نے تہجد کو پھر بھی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ صحابہ کہتے تھے، اور بعد کے سلف صالحین بھی یہی کہتے تھے کہ تہجد کی نماز اسٹینڈنگ اپ ایٹ نائٹ اٹ گیوز اس اے ڈائریکٹ کنیکشن ٹو آور رب. اٹس اے اسٹریس ریموور، کیونکہ کوائٹ ہوتا ہے. یو آر آل alone with your رب، صرف آپ اور آپ کا رب، اینڈ یو کین فیل دا ڈیوائن پریزنس. یو کین فیل دا ڈیوائن پریزنس. آپ کی زندگی میں آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہیں، محبت کرنے والے ہیں دونوں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا اور ان کا وقت ہو ایکسکلوسیولی ان کا وقت ہو. آپ محبت کرتی ہیں اپنی دوست سے، آپ چاہتی ہیں جو آپ کا اور آپ کی دوست کا وقت ہو وہ ایکسکلوسیولی آپ دونوں کا وقت ہو. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں کوئی ایک وقت تو ایسا چاہتی ہوں گی جس میں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور بس آپ اور آپ کے رب کے ساتھ آپ کے راز و نیاز ہوتے رہیں اور کوئی نہ ہو درمیان میں. دس از یو اینڈ دس از دا لیول آف ایمان یو ہیو ان یور ہارٹ فار یور رب. یہ ہے وہ بہترین انداز جو صحابہ سلف صالحین قیام اللیل کے بارے میں ہمیں دے کر گئے ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے کہ تقرب اللہ کے دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ فرائض پورے کر کے اللہ کے محبوب بنتے ہیں، تقرب بالفرائض، یا آپ نوافل پورے کر کے اللہ کے محبوب بنتے ہیں، تقرب بالنوافل. لیکن رات کا وقت، رات کی عبادت، خاموشی کی عبادت، اس میں جو آپ کو ڈیوائن پریزنس محسوس ہوتی ہے، شاید وہی فیل کر سکتا ہے جو رات میں اٹھتا ہے اور اپنے وقت کو لگا کر اس عبادت کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے. اسی کو محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. جہاں تک اگلی ایکسپلینیشن پر جا رہی ہوں، جہاں تک تہجد کے رولز کی بات ہے کہ کتنی رکعات ہوں یا اس کا طریقہ کیا ہو، میں نماز پڑھنے کے طریقے ویسے بھی نہیں بتاتی ہوں، آپ کو معلوم ہے. آپ نے جس سے بھی سیکھنے ہیں آپ سیکھ لیں. آپ نے اپنی امی سے بھی نماز پڑھنے کا اگر طریقہ سیکھا ہوا ہے، آپ کی امی الحمدللہ مسلمان ہیں، اور آپ کی اچھی طرح بات اب اس سٹیج پر جہاں پر نالج کا اتنا ایک ایکسپلوژن ہو چکا ہے، جہاں آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں، ریلیجس نالج، اسلامک نالج کا ایکسپلوژن ہو چکا ہے اس وقت. ایک بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاروں اسکول آف تھاٹس میں نماز پڑھنے کے طریقہ کار میں چھوٹی موٹی کہیں نہ کہیں چینجز ہیں. تو میں تو طریقہ کار پر بات کرتی نہیں ہوں، میرا فوکس ہوتا ہے آپ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز نہیں چھوڑیں. سیم از دا کیس ود دا تہجد کی نماز. آپ تہجد پڑھیں، اور تہجد کے لیے تو اسکالرز بھی کہتے ہیں، فرض تو نہیں ہے نا تہجد، نوافل کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں ریجیڈیٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک فرض نماز، لائک میں مغرب کی نماز میں اپنی مرضی سے 3 فرض کی جگہ 4 فرض نہیں کر سکتی. عشاء کی نماز میں اپنی مرضی سے 4 فرض کی جگہ 2 فرض نہیں کر سکتی. فجر کی نماز میں اپنی مرضی سے 2 فرض کو 4 فرض میں نہیں بنا سکتی. Yes, there is a certain pattern which I have to follow. جب ہم تہجد کی بات کرتے ہیں تو ایک سٹینڈرڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اتنا خوبصورت سٹینڈرڈ دیا ہے that if you will go in the depth of the hadith، جس میں آپ نے تہجد کا طریقہ کار بتایا، سمپل طریقہ کار. آپ نے کہا 2 کر کے پڑھو، 2 + 2 + 2 + 2 مثنا او مثنا او مثنا او مثنا، اینڈ دین ہی مووز آن گوئنگ ڈیش 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 ڈیش، انلمیٹڈ نمبر چھوڑ دیا. جتنا چاہو پڑھو. تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہی ہیں فیملی کے ساتھ، تو کوئی ٹائم لمٹ تھوڑی ہے کہ آپ 10 منٹ تک انجوائے کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ٹائم اب اپنی فیملی کے ساتھ مسکرا نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کی فیملی ہے، جتنا مرضی ٹائم گزارے، جتنا مرضی انجوائے کریں.
आप 2 घंटे एंजॉय करती हैं या 6 घंटे एंजॉय करती हैं, इट्स योर फैमिली। बिल्कुल इसी तरह से आपका और आपके रब का ताल्लुक है। आप 2 रकात पढ़ती हैं या 20 रकात पढ़ती हैं या 30 रकात पढ़ते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। तो तरीक़ेकार में कोई रिजिडिटी नहीं है, बस 2-2 रकत करके पढ़ें। आपका दिल करता है आप एक ही आयत को क़याम में पढ़ती रहें, एक ही आयत सिर्फ, मिसाल के तौर पर एक आयत आयतुल कुर्सी या एक आयत छोटी सी आयत कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बस एक आयत आपने पकड़ ली, आप कह रही हैं बस मैं यही पढ़ूंगी। एक दफा पढ़ें या आप इसको 10 मरतबा पढ़ें, विदाउट अ काउंट पढ़ें। आप क़याम में खड़े होकर बस ये पढ़ लीजिए। आप सजदे रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं, जितना देर आपने रुकू में रुकना है, मिनिमम 3 तस्बीह के नंबर हम पढ़ते हैं ना, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, आप 20 मरतबा कहिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए कहिए। ये सोचें वो जुबान से सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहते हुए मैं किसके सामने झुकी हुई हूँ? मैं जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुकती हूँ। मैं जिंदगी में कभी इस बोइंग डाउन पोजीशन में नहीं आती हूँ। मैं जिंदगी में कभी जो हूँ वो आंखें बंद करके इस तरह से इस बॉडी पोस्चर के साथ किसी के सामने नहीं आ सकती। बट इस वक्त मेरा रब है मेरे सामने, मैं उसके सामने इस वक्त सबमिशन का इजहार कर रही हूँ। आपने सुबहाना रब्बी अल अज़ीम 4 दफा कहना है या 40 दफा कहना है, नो काउंट, किसी काउंट को रखने की भी जरूरत नहीं है। झुकी रहें, इस सोच के साथ झुकी रहें। सो नो फिक्स्ड माइंडसेट। आप सजदे में जाती हैं, आपको 4 बातें उस सजदे में हिट करती हैं जहन के अंदर, अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दे, अल्लाह मुझे खैर अता कर दे, अल्लाह मुझे रुसवाइयों से बचा, अल्लाह मुझ पर अपने इल्म के दरवाजे खोल दे, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सजदे में आप जाते हैं, आप 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला कहती हैं या आप 50 मरतबा कहती हैं, जस्ट कीप ऑन सेइंग, नो फिक्स्ड रूल। मत करें दीन को इतना मुश्किल कि दीन के अंदर से स्वीटनेस खत्म हो जाए, रब से ताल्लुक खत्म हो जाए, इट्स लाइक एक क्रूड ताल्लुक बन जाए। 2+2 की तरह बंदे का रब से ताल्लुक एक्सपोनेंशियल रेट के साथ होता है। इट्स नॉट लाइक 4+4 8, इट्स लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। दिस इज द एक्सपोनेंशियल रेट। और ईमान वाले का रब के साथ ताल्लुक ऐसा होता है। तहज्जुद बंदे के लिए मोमेंट ऑफ जॉय है। क्या बना दिया हमने इसको, किस तरह से हम हर चीज के अंदर कैलकुलेटेड माइंड लेकर आ जाते हैं। कैलकुलेटेड माइंड्स के साथ जो है हम दुनिया गुजारने लग गए हैं, तो इबादत भी हमने कैलकुलेटेड कर दी। इस एंगल से झुकना है, इतना झुकना है, 1 इंच इधर नहीं करना, 30 डिग्री होना चाहिए, 33 डिग्री नहीं होना चाहिए। प्लीज कम आउट ऑफ इट। जिसके सामने खड़े हैं वो तो एहसास ही नहीं रहता कि किसके सामने खड़े हैं, बस मैं जो हूं वो मेरी हालत क्या थी और मैं बोल क्या रही थी और मैं किस तरह कर रही थी। एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लें, एंड देन यू एंड योर रब एंड द मोमेंट ऑफ जॉय जो आपको एक ताल्लुक देगा उस नमाज के अंदर, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करें। स्कॉलर्स ने इस पर इतनी बातें की हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स ने, आपको उनकी तहज्जुद के एक्सपीरियंस में एक एंजॉयमेंट नजर आता है। एंजॉयमेंट के साथ इबादत करते थे। हाँ, फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं नमाज के, मगर नमाज इज नॉट लाइक योगा। प्लीज, मुझे कभी भी वो चीज अपील नहीं करती है कि हम कहें कि हम दूसरों को नमाज की तरफ बुला रहे हैं कि बिकॉज आपकी कार्डियो हो जाएगी इससे। देखिए, कार्डियो करनी है तो आप जाकर बाहर भागें, ब्रिस्क वॉक करें। आपने बास्केटबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल खेलें। आप कार्डियो करना चाहते हैं, आप जाकर वर्कआउट करें। बट नमाज इज समथिंग एल्स। मैं नमाज कार्डियो के लिए नहीं करती हूँ, नमाज में अपने रब से ताल्लुक बनाने के लिए करती हूँ। दिस इज समथिंग कंप्लीटली स्पिरिचुअल। ये तो वो है जो मेरे अंदर वो मजबूती लाएगा कि मेरे सोच और मेरे ख्यालात और मेरे दिल की हर बीट के साथ मुझे अल्लाह से कॉन्शियस करके रखेगा। ये नमाज में अल्लाह को महसूस करना होता है, कार्डियो नहीं कर रहे हम। आई एम सॉरी टू से, बट हर चीज में हम कैलकुलेटेड हो गए। हम कहते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ हम फिजिकल बेनिफिट्स भी देखते हैं। आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पर फोकस करना है। उसको करते हुए अगर हमें फिजिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा फोकस आखिरत है, हमारा फोकस अल्लाह की मोहब्बत है। उस मोहब्बत की वजह से लोगों की मोहब्बत मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ते थोड़ी है फिर हम कहते हैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है। बट माई एंड योर फोकस शुड बी अल्लाह के साथ एक ताल्लुक,
اس کے بعد آپ دیکھیں آپ پر اللہ انعام کی بارش کر دیتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبت اوروں کے دل میں ڈال دیتا ہے. بٹ آپ کی اپنے رب سے محبت بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، آن اے ویری ہائی فریکوینسی ہونی چاہیے، 1 to 1 ہونی چاہیے. نو ون ایلس شوڈ بی ان بٹوین. کوئی وسیلہ بنانے کی آپ کو مجھے ضرورت نہیں ہے. میرا اور میرے رب کا تعلق جو مجھے تقرب دے گا، چاہے میں نے 5 وقت کی فرض نماز پڑھی، چاہے میں نے تہجد میں 2 رکعت پڑھے، بٹ آئی ول گیٹ دس تقرب اینڈ آئی ول فیل دس تقرب اللہ. یہ ہے وہ عبادت جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور جب آپ عبادت کا اثر محسوس کر سکتے ہیں تو یہ اوور پاورنگ ہوتا ہے. آج آپ دنیا کو دیکھیں، سیکولر ورلڈ مائنڈ فل میڈیٹیشنز کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں کرا رہے ہیں. ہنسی بھی آتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. پوری دنیا اس وقت اسپرچوالٹی کی بات کرتی ہے. دیکھیں 2 چیزیں دنیا نے الگ کر دی ہیں. الحمدللہ مسلمان نے ان دونوں کو انڈر دا امبریلا آف اسلام رکھا ہے. دنیا نے 2 چیزوں کو الگ کیا ہوا ہے. اس وقت آپ کتنی بھی سیکولر ورلڈ کو دیکھ لیں، نو بڈی ول ڈینائی دا اسپرچوالٹی. ہر ایک کی اسپرچوالٹی کی اپنی ڈیفینیشن. موسٹ آف دیم ول ڈینائی دا ریلیجنس. تو 2 چیزیں الگ کر دی ہیں، ریلیجن الگ، اسپرچوالٹی الگ. اب اسپرچوالٹی ہر کوئی لینے کو تیار ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی اسپرچوالٹی کی ڈیفینیشن بنا لی. وہ بھنگ پی کر مزار پر جو ڈھول گلے میں ڈال کر ناچ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بڑے اسپرچول ہیں اس وقت. وہ جو فل فلیج آرکیسٹرا کے اوپر قصیدہ بردہ شریف لگا کر ود ڈیو ریسپیکٹ ناچ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسپرچول ہو رہے ہیں اس وقت. کون سے رسول نے سکھایا ایسے؟ کون سے صحابی نے کیا نعوذ باللہ ایسے؟ کون سی اسپرچوالٹی ہے یہ؟ وہ جو اپنے ٹیمپل کے اندر اپنے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ایک ٹانگ کے اوپر، وہ بھی اسپرچوالٹی گین کر رہے ہیں. وہ جو بدھا کے اسٹیچو کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 4 دن تک کراس لیگز کر کے، وہ بھی اسپرچوالٹی گین کر رہے ہیں. سو دنیا نے اسپرچوالٹی کو اپنے اپنے حساب سے پکڑ لیا ہے. اور جب اپنے اپنے حساب سے پکڑا ہے، سو ان دا ماڈرن ورلڈ دا سائن آف اسپرچل اینگل از دس، کہ جس میں لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مائنڈ فل میڈیٹیشن سکھائیں گے. اور وہ مائنڈ فل میڈیٹیشن میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ود ان 24 hours ورکشاپس کرائی جاتی ہیں پوری اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں آپ کو ود ان 24 hours 20 minutes a day یہ مائنڈ فل میڈیٹیشن کرنی ہے. بس آپ نے ایک کونے میں چھپ کر کے بیٹھ جانا ہے. And they say better sit on floor. Don't sit on sofa, recliner or chair. Better sit on the floor. کہتے ہیں 20 minutes a day. مزید کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. مزید کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 20 منٹس ہیں یہ آپ نے پورے دن میں سٹیگرڈ کر دینے ہیں. یہ 20 منٹس آپ نے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ نے ان کو ڈیوائڈ کر دینا 24 گھنٹے میں، تاکہ مائنڈ فلنس دن بدن آپ کی انہینس ہوتی جائے، اور آپ کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے درمیان میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مائنڈ فلنس ملتی جائے. یہ کیا ہے؟ از اٹ دا سیم پیٹرن آف نماز؟ 5 وقت کی نماز کا پیٹرن بھی تو یہی ہے. ساری 5 وقت کی نمازوں کو اکٹھا کریں تو ہارڈلی 20 سے 30 منٹ ہی بنتے ہیں 5 وقت کی فرض نمازوں کے. ہمیں بھی یہ نہیں کہا کہ ایک ساتھ ہی پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، سٹیگر کر دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے. اگر ان مائنڈ فل میڈیٹیشن کرنے والے لوگوں کو آپ مسلمان، کانفیڈنٹ مسلمان ہوتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ اس نماز کے پیٹرن کو ڈیفائن کریں، they will be in awe. It will be mind boggling for them. سمجھ نہیں آئے گا ان کو کہ ہم نے تو بڑی محنت کر کے مائنڈ فل میڈیٹیشن کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس ڈیرائیو کی ہیں. And this is written in Quran and this is given by Islam 1450 years ago. Amazing. We have something prescribed to us that is so beautiful, but we are not feeling it beautiful because we are not taking it as a beautiful thing. شاید ہم اس کو blessing ہی نہیں سمجھتے. مارا ماری کی نمازیں پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کو دیکھ کر کسی اور کو نماز پڑھنے کا انسینٹیو کیسے ملے گا؟ جب ہماری نماز سکون نہیں ہوگا. نماز میں سکون کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ضرور آدھے گھنٹے کی نماز پڑھیں گے. بعض اوقات ہم بہت اپنے ذہنوں سے ہر دنیا کی ڈسٹارٹیڈ قسم کے فیک آئیڈیاز کو دین پر اپلائی کر دیتے ہیں. سکون کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میری عصر کی نماز جب تک 25 منٹ کی نہیں ہوگی بس عصر کی نماز میں سکون نہیں ہوگا.
नहीं, जो पढ़ा, क़याम किया बिल्कुल सुकून के साथ, रुकू किया बिल्कुल सुकून के साथ, सजदा किया बिल्कुल सुकून के साथ, चाहे आपने क़याम में सिर्फ सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कौसर पढ़ी, सूरतुल इखलास पढ़ी, दैट्स इट, बट आपके पोस्चर में सुकून था, आपके चेहरे पर सुकून था, आपकी बॉडी लैंग्वेज में सुकून था। हो नहीं सकता आपका ये सुकून सामने वाले को फिल्टर डाउन ना हो। हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स में एक स्कॉलर आते हैं अबू सुलेमान अद-दरानी, वो कहा करते थे कि अहलु ताअती बिलैलिहिम अलज़्ज़ु मिन अहलिल लहवी बिलहविहिम। लोग सारी सारी रात लहव में, गेम्स में और लग़व में गुजार देते हैं। सारी सारी रात लोग सारी सारी रात हैंग आउट करते हैं। देखें, जो इन्होंने कहा है ना अबू सुलेमान अद-दरानी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग गुनाहों में या कबीरा गुनाहों में सारी रात गुजार देते हैं। फोकस मेरी बात पे कीजिएगा प्लीज, बिकॉज दिस इज अस। अहलु ताअती बिलैलिहिम अलस्सु मिन अहलिल लहवी बिलहविहिम। वो लोग जो सारी रात हैंग आउट करते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, या घूमना फिरना, या चले फैमिली के साथ बाहर गए हुए, हलाल मीन्स में रात गुजार रहे हैं। मकसद क्या होता है? ओह वी आर जस्ट गेनिंग सम रिलैक्सेशन, बस चिल कर रहे हैं हम। अबू सुलेमान कहते हैं इन सब चिल करने वाले लोगों के मुकाबले में रब की इताअत वाला, जिसको क़यामुल लैल का ताल्लुक मिल जाए, चाहे वो छोटे से पोर्शन के लिए 10 मिनट के लिए उठकर नमाज पढ़ता है, जो जॉय उसको मिलेगा, जो रिलैक्सेशन उसको मिलेगी, इट हैज नो कंपैरिजन फॉर द हैंग आउट फॉर द लहव पीरियड ऑफ होल नाइट। गुनाह की तो बात ही नहीं है। हम जिन चीजों में सुकून तलाश करते हैं, असल में असल सोर्स सुकून का वहां नहीं है। आप अल्लाह को थाम लें, अल्लाह को अल्लाह का हक दें। आप देखिए आपकी जिंदगी में जितने रिश्ते हैं, जितने रिलेशनशिप्स हैं, जितने आपके काम हैं, वो सब जॉयफुल हो जाएंगे। एंड यू विल फील दिस, एंड यू विल फील इट एज अ मिरेकल। आप अल्लाह को अल्लाह का हक देना शुरू करें, अल्लाह आपके रिश्तों में, आपके घर में, आपकी सलाहियत में, आपकी जिंदगी में, आपके मामलात में इनॉर्मस वे में जॉय, सुकून, पीस डाल देगा। क्लासिकल स्कॉलर्स में फुदैल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। फुदैल लिखते हैं, कहते हैं अफराहु बिल्लैली मुनाजाती रब्बी व अकराहु नहारी बिलिकाई खल्क़िल्लाह। सच अ ब्यूटीफुल एंड अ प्रैक्टिकल थिंग। अफराहु बिल्लैली मुनाजाती रब्बी व अकराहु नहारी बिलिकाई खल्क़िल्लाह। कहते हैं मुझे क़यामुल लैल से मोहब्बत है, मुझे क़यामुल लैल की वजह से रात से मोहब्बत है, इसलिए कि जब रात आती है तो मैं लम्हे गिनना शुरू कर देता हूं कि कब मैं तहज्जुद में खड़ा होऊंगा और मेरी अपने रब से मुलाकात होगी, जब मैं अपना वक्त अपने रब के साथ गुजारूंगा। और फिर उन्होंने क्या कहा, इसलिए कि मैं दिन में ये काम नहीं कर सकता। क्यों? सी द बैलेंस ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमान लॉपसाइडेड नहीं होते हैं कि वो कहें कि अब सिर्फ मेरा जो है, अब दुनिया में मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, एंड आई एम गोइंग टू शट डाउन ऑल द डोर्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड, और बस मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर फोकस करूंगा। You will see the energy flowing within the practicing Muslims, जो कि आपको अपने ट्रेडिशन में नजर आते हैं। रात को वो लुक फॉरवर्ड करते थे बिकॉज रात में वो अल्लाह से मुलाकात करते थे, और कहते थे कि मैं दिन में ये वाला फीलर नहीं ले पाता बिकॉज आई हैव टू मीट द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। Dealing with the Lord at night and dealing with the people in the day. That's a beautiful, comprehensive, मुकम्मल structure of a Muslim life. इसलिए कि वो कहते थे कि रात में जो मुझे सुकून अपने रब की इबादत से मिलता है, फिर जब मैं मखलूक की तरफ जाता हूं तो मुझे दिन की सख्तियां झेलना और उसका सलीका आ जाता है। जो मैं तहज्जुद में जॉय, जो मैं तहज्जुद में फ्रेशनेस गेन करता हूं, जो मैं तहज्जुद में मीनिंग्स गेन करता हूं, जब दिन में मुझे ठोकर लगती है तो वो मीनिंग्स, वो फ्रेशनेस, वो जॉय मुझे संभाल लेता है, और मैं अगली रात फिर
اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرا رب مجھے یہ نعمتیں عطا کرے. اور کتنی ملاقات, 10 سے 15 منٹ کی ملاقات, چند لمحوں کی ملاقات. آپ اپنے پسند کے انسان سے ملاقات کرتے ہیں, ایک ملاقات 10 منٹ کی کافی ہوتی ہے ٹو انرجائز یور موڈ. یہ اللہ ہے, یہ خالق کائنات ہے, یہ جوائے کا سورس ہے, یہ میننگز کا سورس ہے, یہ فریشنس کا سورس ہے, یہ ایمان کی طاقت اور ایموشنل اسٹرینتھ کا سورس ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ اپنے رب کے سامنے گزاریں, اس کے ساتھ گزاریں, اور آپ کو دن گزارنے کی ہمت نہ ملے؟ یہ جو اکھڑے اکھڑے, بہکے پریشان تھکے تھکے, کبھی ادھر گرتے ہیں تو کبھی ادھر گرتے ہیں, روزہ رکھے تو اور بری حالت ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو کیفیت ہے نا, ہم اس سورس کے قریب نہیں ہیں جس سورس سے ہمیں اصل طاقت مل سکتی ہے. امام حسن البصری سے کسی نے پوچھا, and you will see the again beauty of Muslims, practicing Muslims. امام حسن البصری سے کسی نے پوچھا, ما بالو متہجدین باللیل احسن الناس وجوہا. How come the people who sleep the least at night have the freshest face during the day? ایسے کیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو رات میں سب سے کم سوتے ہیں, دن میں ان کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں؟ ما بالو متہجدین باللیل احسن الناس وجوہا. وہ اتنے انرجائزڈ کیسے ہوتے ہیں؟ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ قال حسن البصری, امام حسن البصری نے کہا, لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَانِ فَأَلْبَسَهُمْ مِن نُورِهِ. سبحان اللہ. امام حسن البصری نے کہا, لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَانِ, اس لیے کہ وہ رات میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں تھے, سیکلوژن میں تھے. بِالرَّحْمَانِ, with the most merciful. فَأَلْبَسَهُمْ مِن نُورِهِ, تو اللہ نے ان کو اپنے نور سے ڈریس کر دیا. رات میں آپ کی نیند کا سیکریفائس جو آپ نے تہجد کے لیے کیا, وہ آپ کو دن میں کبھی نہیں تھکا سکتا. If you really get that connection at night in your tahajjud with your Rabb, کبھی بھی نہیں تھکا سکتا. Impossible. This is simply impossible. اگر انسان تھکتا ہے تو صرف اس لیے تھکتا ہے کہ اس نے مارا ماری میں شاید تہجد پڑھنے کی کوشش کی ہے, سکون سے نہیں پڑھا. سکون سے پڑھتا تو بینیفٹس, ثمرات لے کر اپنے دن میں داخل ہوتا. سکون سے پڑھتا نوافل کو تو فرائض کبھی نہ چھوٹتے, نوافل بھی ادا ہوں, فرائض بھی ادا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے دن ہمت کے ساتھ نہ گزرے؟ سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رجل یصلی باللیل یجعل اللہ فی وجہہ نورا یحبہ علی کل مسلم. وہ انسان جو رات میں رب کی عبادت تنہائی میں کرتا ہے, سیکلوژن میں کرتا ہے, اللہ اس کو نور دے دیتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر گلو آ جائے. یہ والا فیشل کرا لو, ہائیڈرا فیشل, ایستھیٹک فیشل, پتہ نہیں کون کون سے فیشل, پگمنٹیشن دور کرنے کے فیشل, نیچرل بی بی گلو اسکن کی ایپیڈرمس کے نیچے ہی ڈلوا لو, مطلب تاکہ آپ اٹھیں بھی تو لگے کہ آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ فل فلیج میک اپ ہوا ہوا ہے. اینڈ ہے انسان کے پاگل ہونے کا بھی. آپ کو نیچرل گلو چاہیے, اٹھیں تہجد میں اور بنائیں اپنی عادت. ان رجل یصلی باللیل, وہ انسان جو رات میں نماز پڑھتا ہے, یجعل اللہ فی وجہہ نورا, اللہ اس کے چہرے کو نور دے دیتا ہے. مزید اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ یحبہ علی کل مسلم, اللہ اس کو ایک ایسی محبت دیتا ہے جو ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی اللہ رات میں نماز پڑھنے والے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ وہ سارے بینیفٹس ہیں جو انسان کو سکینت دیتے ہیں. اللہ آپ کو ایسے لوگ اپنی سراؤنڈنگ میں دے دیتا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ سکون کو ایکسچینج کرتے ہیں. آگے اسی میں مسیب نے فرمایا, قال فیراہ من لم یراہ قط. دس از unbelievable. یہ آپ اپنی لیٹسٹ آج کی فلسفیز کے اندر پڑھتے ہیں, بٹ دس از our ٹریڈیشن. قال فیراہ من لم یراہ قط. پھر انسان, یہ والا انسان جو رات میں نماز پڑھتا ہے, ریگولر نماز پڑھتا ہے, فرائض نہیں چھوڑتا ہے,
اللہ نے اس کے چہرے کو نور دے دیا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. قال فیراہ من لم یراہ قط، انسان کو اللہ بصیرت بھی دے دیتا ہے. پھر انسان کسی کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے فیقول انی لا احب ھذا رجل، اور انسان کو لگتا ہے کہ بس آپ اللہ کی خاطر اس انسان سے محبت کرتے ہیں. یعنی انسان انسانوں میں پرخلوص لوگوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے. یہ انعام آپ کو ملتا ہے جب آپ قیام اللیل کو، تہجد کو روٹین بنا لیتے ہیں. دن کی نماز آپ کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں رکھتی ہے، بھٹکنے سے بچاتی ہے. دن کی نماز بڑی محنت سے پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے کہ باہر کانسٹنٹ ڈسٹریکشنز ہیں، مصروفیات ہیں. سو جہاں مصروفیات میں سے اٹھ کر مجھے نماز پڑھنی ہوگی، وہاں ڈیفینیٹلی ایک اسٹرگل ہوگی. اٹس نیچرل. جب مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے. تہجد کی میننگز کو یاد کر لیں. گوئنگ دا اپوزٹ آف سم تھنگ. بس نیند توڑنی ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھانی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے. سو اٹس جسٹ دا میٹر آف مائی سلیپ. رات کی نماز کے لیے ایک ڈسٹریکشن ہے اور وہ ہے نیند. دن کی 5 نمازوں کے لیے لاکھوں ڈسٹریکشنز ہیں. جب آپ دن کی 5 نمازوں کے لیے اپنی ڈسٹریکشنز کو ایک طرف کر کے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے 5 وقت کے فرائض ادا کرتے ہیں تو تہجد پڑھنا تو بہت آسان ہے. ایک ڈسٹریکشن ہے بس نیند کی، بس ایک ہی ہے. سراؤنڈنگ ڈسٹریکشن تو باقی ہوتی نہیں ہیں. ہماری ایگزسٹنس کا، دنیا کی ایگزسٹنس کا کوائٹسٹ وقت ہوتا ہے اور اتنا کچھ ملتا ہے اس وقت کے اندر. نور بھی مل جاتا ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے، لوگوں کی محبت بھی مل جاتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق مل جاتا ہے، تقرب اللہ مل جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنا کچھ لینے کے لیے ایک چیز سیکریفائز نہ کریں، اور وہ ہے ہماری نیند. ہاں تھکن ہوتی ہے شروع میں، ایک ٹون سیٹ کرتے ہوئے نیند کو توڑتے ہوئے مشکل ہوتا ہے. ایک تابعی اسکالر آتے ہیں، شریح ابن حانی ان کا نام آتا ہے، وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل تکلیف ہوتی ہے تہجد کی روٹین بناتے ہوئے، کیونکہ آپ کو اپنی نیند توڑنی ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخر آپ جب نئی ورزش، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی تو ایگزرشن فیل ہوتی ہے نا. ناؤ یو آر ایگزاسٹنگ دا باڈی فار دا سیک آف یور باڈی اس ایکسرسائز کے اندر. بٹ وین یو ول ایگزاسٹ یور باڈی فار تہجد، یو ول ایگزاسٹ یور باڈی فار دا سیک آف دا لو آف یور رب. اور جب آپ اپنے رب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے، وہ قدردان ہے، وہ آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. آپ نیند قربان کریں گے، وہ دنیا آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. کر کے تو دیکھیں، اپنا کر تو دیکھیں. آپ نیند قربان کر کے 2 رکعت پڑھیں گی، وہ آپ کے دن کے چڑچڑے پن کو دور کر دے گا. آپ 2 رکعت اس کی محبت میں اٹھ کر دیکھیں، وہ آپ کی زندگی کے میس کلیئر کرنا شروع کر دے گا. آپ اس کی خاطر نیند کی قربانی دے کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں سکون اور سکینت کو نازل کرنا شروع کر دے گا. آپ 15-20 منٹ کی نیند کو چھوڑ کے کوئی چیز لوز نہیں کرتے، بلکہ ایمنس چیزیں گین کر لیتے ہیں. تو برکت سمیٹنے کا، قرب الہی کا، تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے. اپنا مقام پہچانیں، اپنے آپ کو بیر منیمم سے اوپر اٹھائیں، فرائض کو تھامیں، تہجد کو تھامیں، شان اپنی بلند کرنے والے اعمال کریں. قرآن اس لیے تو ہمارے سامنے کھلا ہے تاکہ ہمیں ہماری حقیقت بتائے، ہماری صلاحیتیں بتائے، ہماری عقل کے جو معیار ہیں ان کو درست ڈائریکشن پر لے کر جائے، جو ہماری اسپرچل سٹرینتھ ہے اس کو مضبوط کرے. شاعر نے کہا ہے، اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ کی ویلیو کیا ہے. ایک فزیکل بینگ بس نظر آتا ہے آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فزیکل بینگ ہیں. اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں، فقط خاک نہیں ہے. You are not just a physical being, you are a spiritual being. گڑ گڑانے کے وقت کو اویل کریں، پھر دیکھیں آپ کے پوٹینشیلز کیسے باہر آتے ہیں. رب سے محبت کا اظہار کریں تہجد میں، پھر دیکھیں آپ کو اللہ کیسے دنیا کی زندگی میں آپ کے کاموں کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیسے آپ کو معجزے نظر آتے ہیں. روئیں اس تہجد میں اپنے رب کے سامنے. جب ایک روٹین بن جائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ہمت آ جائے اور اتنی نیند برداشت ہو سکے کہ 4 منٹ 2 رکعت پڑھنے کے بعد
5 منٹ یا 4 منٹ کی دعا مانگ سکیں، روئیں اس رب کے سامنے، گڑگڑائیں اس رب کے سامنے، مانگے اس سے دنیا کی خیر، مانگے اس سے موت کی خیر، مانگے اس سے برزخ کی خیر، مانگے اس سے آخرت میں جنت الفردوس۔ روتے تو سب ہیں، میجورٹی دنیا کے لیے روتے ہیں، بہتر نہیں ہم اللہ کے لیے روئیں، اللہ کی محبت میں روئیں، گناہوں کا سوچ کر روئیں؟ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ جس کے دل میں عبادت کی محبت ہوتی ہے، اگر اس کی نماز قضا ہو جائے اس کو سارا دن اچھا نہیں لگتا، پھر وہ اور توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور جو ادا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی روتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھی ادا کی ہے یا نہیں ادا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تقرب، اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ ہمیں فرائض کی ادائیگی کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ ہمیں نوافل کو بھی بہترین طریقے سے تھامنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم نے تہجد کے اوپر جتنی بات کی ہے، اللہ اس تہجد کے علم کو ہم سے قبول فرما اور اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ اللہ جو برکات اس تہجد کی عبادت کے ساتھ ہیں وہ تمام برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔